بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں کیونکہ اس سے موٹیویشن اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے: قطر میں ماسک نہ پہننے پر سخت سزا نافذ، نیسلے ملک پیک 5 لاکھ گلاس دودھ عطیہ کرے گی۔ کورونا چین کے علاوہ دیگر ملکوں نے بھی قابو پانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ کورونا سے کیا روسی صدر کی سیاسی قوت جواب دے گئی ہے؟ پاکستان نے پہلا آن لائن شاپنگ سرچ انجن بنا لیا۔ ایران میں فرانسیسی خاتون اسکالر کو 6 برس کی قید کی سزا۔ کورونا ویکسین کی تلاش، ٹرمپ نے ایک مسلمان ڈاکٹر کا انتخاب کر لیا۔ صدر اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان ایک بار پھر شراکت اقتدار کا معاہدہ طے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ قطر کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ عوام کے درمیان ماسک نہ پہننے پر 3 سال تک قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو، قطر میں اس وقت 32,000 سے زائد کورونا متاثرین ہیں۔ اس نئے قانون کے تحت خلاف ورزی کرنے والے کو 3 سال تک جیل کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ $55,000 تک جرمانہ ہوگا۔ اب تک ملک میں کورونا سے ہونے والی 15 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ملک میں پچھلے کچھ دنوں میں کورونا مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ یہ مریضوں کی بلند ترین سطح پر ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ مریضوں کی تعداد میں کمی واقع ہوتی نظر آئے گی۔ کورونا کی وبا کے دوران نیسلے ملک پبلک لمیٹڈ 5 لاکھ گلاس دودھ عطیہ کرے گی۔ کورونا کی وبا کے دوران غذائی ضروریات کی تکمیل کے لیے پاکستانی کمپنی کی جانب سے 100 ملین روپے کی مصنوعات کی فراہمی کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ مہم بھی اس کا حصہ ہے۔ دودھ فراہم کرنے کے لیے نیسلے پاکستان لمیٹڈ کو ڈیری کی صنعت کے دیگر شراکت داروں کی معاونت حاصل ہے۔ حکومتی اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے تقسیم کیے جانے والے راشن کے تھیلوں میں دودھ بھی شامل کیا جائے گا۔ 250 ملی لیٹر کے 5 لاکھ نیسلے ملک پیک ڈبے تیار کر کے مہم میں معاونت کرے گی۔ صدر ٹرمپ نے ابتدا میں چین کی کوششوں کو سراہا، مگر بعد میں جب امریکہ میں یہ بڑے پیمانے پر پھیلا تو امریکہ نے چین پر الزام عائد کیا کہ اس نے کورونا کے ماخذ اور دیگر اہم معلومات کو چھپایا ہے۔ چین ان الزامات کی تردید کرتا ہے اور اس وبائی مرض کے خلاف اپنی لڑائی میں عالمی ادارہ صحت کو شامل کرنے کا اعلان کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ ہم کو اب تک اس مرض کے ابتدائی نمونے نہیں ملے جن کی ہمیں ضرورت تھی۔ ہمیں اب تک رسائی حاصل نہیں ہوئی، پوری دنیا وہ نمونے نہیں دیکھ سکی۔ محض اتنا نہیں بلکہ انہوں نے بروقت ایسا نہیں کیا بلکہ اب تک وہ رسائی فراہم نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اہم معلومات کی ہمارے وبائی امراض کے ماہرین کو ضرورت تھی تاکہ وہ اس کے بارے میں تحقیق کر سکیں، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ جبکہ چین کا کہنا ہے کہ اس نے شفاف طور پر تعاون کیا، ہرچند کہ اس نے بین الاقوامی سائنسدانوں کو ووہان وائرالوجی لیب اور دوسرے اہم مقامات تک رسائی دینے سے انکار کر رکھا ہے، لیکن امریکی حکومت نے حقائق کو نظر انداز کیا اور عوامی توجہ ہٹانے کے لیے اس نے اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کی۔ چائنا نے مزید کہا کہ اس رویے سے عالمی وبا کی روک تھام کے سلسلے میں چینی عوام کی کامیابی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ حالانکہ کورونا کو کنٹرول کرنے والا تنہا چائنا ہی نہیں ہے، تائیوان بھی اس کی ایک مثال ہے جہاں اس کو بڑی کامیابی سے قابو کیا گیا ہے۔ تائیوان نے جس طرح کورونا کو کنٹرول کیا وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ تائیوان نے اپنی فضائی اور سمندری سرحدوں کو استعمال کیا، فوری طور پر نئے متاثرین کی شناخت کی اور دیگر لوگوں کو بروقت آگاہ کیا۔ اپنے فنڈز اور فوجی اہلکاروں کی مدد سے ضروری طبی سامان تیار کیا۔ چائنا نے بھی لاکھوں ٹیسٹ کٹس اور حفاظتی سامان دوسرے ملکوں کو فراہم کیا، مگر بعض ملکوں کا کہنا ہے کہ اس میں نقص بھی نکلے۔ اب چائنا اور دنیا کے دوسرے ممالک کورونا کی ایک اور نئی لہر سے نپٹنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے سبھی بھرپور کوششوں کا عزم رکھتے ہیں۔ دوستو، BBC کہتا ہے کہ کورونا کے باعث روسی صدر پیوٹن کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہوتا نظر آ رہا ہے۔ صدر پیوٹن نے پورے ملک میں لاکھوں مزدوروں کو فیکٹریوں اور تعمیراتی مقامات پر کام کرنے کے لیے بھیج دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے 6 ہفتوں سے جاری مکمل لاک ڈاؤن کے خاتمے کا اعلان بھی کر دیا۔
یہ فیصلہ انہوں نے ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب پورے ملک میں خاص طور پر ماسکو میں انفیکشن کی شرح بہت زیادہ ہے۔ پیوٹن نے کہا کہ حکومت کو اب کورونا کو چھوڑ کر دوسری ترجیحات پر توجہ دینی چاہیے۔ اعلیٰ قیادت کا پیغام واضح ہے۔ روس کے صدر چاہتے ہیں کہ ملک کورونا سے نکل کر آگے بڑھے۔ سیاسی تجزیہ کار نیکولائی پیٹروف کا کہنا ہے کہ میرے خیال سے اپنی فعال سیاسی زندگی میں پہلی بار پیوٹن کو ایک ایسے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے جو ان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ 67 سالہ پیوٹن کو ماسکو سے باہر اپنی رہائش گاہ میں رہنے پر اس وقت مجبور ہونا پڑا جب وہ ایک ہاسپٹل کا دورہ کر رہے تھے اور وہ انفیکشن سے بال بچے تھے۔ جس ڈاکٹر نے انہیں ہاسپٹل کا دورہ کروایا تھا وہ بعد میں خود متاثر پائے گئے۔ تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ پیوٹن نے باضابطہ طور پر لاک ڈاؤن کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اسی دن روس میں کورونا کے مریضوں میں سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد سے ہر روز سرکاری اعداد و شمار میں معمولی سی کمی نظر آ رہی ہے، تاہم ملک میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2.5 لاکھ سے زیادہ ہے اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ متاثرہ ممالک کے قریب پہنچ گیا ہے۔ روس میں کورونا کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد پر مسلسل شک و شبہ کیا جاتا رہا ہے اور ایسے اشارے ملے ہیں کہ روس ہلاکتوں کی تعداد کو چھپا رہا ہے، لیکن حکام نے اس کی تردید کی ہے اور اس طرح کے بیانات کو غلط قرار دیا ہے۔ روس کے پاس کورونا کے انفیکشن سے نپٹنے کی تیاری کے لیے کافی وقت تھا۔ اب ایک دن میں 40,000 سے زیادہ افراد کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن یورپ کے کئی ممالک میں تو ہلاکتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ مردہ گھروں میں بھی باڈی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ روس میں بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وبا کی ابتدا کے بعد سے بے روزگاری کے بارے میں سرکاری اعداد و شمار دگنے ہو چکے ہیں۔ 4 میں سے 1 شخص اپنی ملازمت سے محروم ہو چکا ہے یا پھر اسے ملازمت سے محروم ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ 1/3 لوگوں کی تنخواہ میں کٹوتی ہوئی ہے یا ان کے کام کے اوقات کم کر دیے گئے ہیں۔ موجودہ دور جس میں ٹیکنالوجی کا راج ہے، ٹیکنالوجی نے لوگوں کی زندگیوں کو آسان اور سہل کر دیا ہے۔ لوگ ٹیکنالوجی کے ذریعے مارکیٹ سے منسلک ہیں، خواہ وہ لیپ ٹاپ یا سمارٹ فون استعمال کریں۔ لوگ اپنی پسندیدہ برانڈز کی پروڈکٹس کے بارے میں جاننے کے لیے مختلف ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن دوستو یہ وقت کا ضیاع ہے۔ لوگ شاپنگ کی مختلف سائٹ وزٹ کر رہے ہیں جبکہ یہ سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ موجود ہے۔ ایک ہی پلیٹ فارم پر آن لائن سٹورز کی تمام مصنوعات اب دستیاب ہیں۔ پاکستانی آن لائن سرچ انجن شاپنگ ڈاٹ کے ذریعے آن لائن شاپنگ اب آسان ہو گئی ہے۔ اس سرچ انجن کے ڈیویلپرز اور پاکستان کے یہ روشن ستارے مسٹر بلال جمیل ہے جو کمپنی کے بانی اور CEO بھی ہیں۔ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم سامنے لائے ہیں جہاں تمام مصنوعات دستیاب ہیں جو پاکستان کے آن لائن شاپنگ سٹوروں پر موجود ہیں۔ مطلب متعدد 210 آن لائن شاپنگ سٹور سے 3.2 ملین سے زیادہ مصنوعات ایک ہی کلک پر دستیاب ہیں۔ لوگ اپنی مطلوبہ مصنوعات یا پروڈکٹس حاصل کر سکتے ہیں اور مختلف برانڈز کی قیمتوں کا موازنہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن خریداری کا ناقابل یقین تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک قابل اعتماد آن لائن پلیٹ فارم چاہتے ہیں تو شاپنگم کے ذریعے اپنے مطلوبہ قیمتی سامان کی جانچ کریں۔ دوستو اس آن لائن پلیٹ فارم کا نام ہے shoppingum.com، shoppingum.com۔ ایران نے ایرانی نژاد فرانسیسی خاتون سکالر فاریبہ عادل خوا کو قومی سلامتی کے منافی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں 5 جبکہ ایک اور مقدمے میں 1 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ قومی سلامتی کے خلاف معلومات اکٹھی کرنے اور سازش کرنے کے الزام میں 5 سال جبکہ ایران کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں 1 سال سزا سنائی ہے۔ فاریبہ عادل خوا کی دونوں سزائیں ساتھ چلیں گی اور سزا کا کل دورانیہ 5 برسوں کا ہوگا۔ دوستو فاریبہ عادل خوا کو گزشتہ برس جولائی میں ایرانی حکومت نے گرفتار کیا تھا اور ان کی گرفتاری پر فرانس کے صدر میکرون نے سخت تشویش کا اظہار کیا تھا۔ 60 سالہ ایرانی نژاد فرانسیسی خاتون سکالر فاریبہ عادل خوا ماہر بشریات ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کورونا کی ویکسین تلاش کرنے کے لیے بنے ایک فاسٹ ٹریک پروگرام کی سربراہی کے لیے ایک امریکی مسلمان مونسیف محمد سلوئی کا انتخاب کیا ہے۔
صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز بریفنگ میں اعلان کیا کہ آپریشن وارپ اسپیڈ کے چیف سائنسدان ڈاکٹر مونیسیف محمد سلوئی ہوں گے، جو عالمی سطح پر مشہور امیونولوجسٹ بھی ہیں اور انہوں نے 14 نئی ویکسین بنانے میں مدد کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ مراکشی امریکی امیونولوجسٹ ویکسین تیار کرنے کے سلسلے میں دنیا کے سب سے معزز افراد میں سے ایک ہے۔ ڈاکٹر مونیسیف محمد سلوئی مراکش کے شہر اگادیر میں 1960 میں پیدا ہوئے۔ وہ معروف دوا ساز کمپنی گلیکسو سمتھ کلائن کے شعبہ ویکسین کے سربراہ رہے اور 30 سال تک اس کمپنی میں کام بھی کیا۔ انہوں نے 100 سے زائد سائنسی مقالے بھی شائع کیے ہیں اور وہ انٹرنیشنل ایڈز ویکسین انسٹی ٹیوٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن بھی ہیں۔ ڈاکٹر مونیسیف محمد سلوئی نے وائٹ ہاؤس بریفنگ میں پروگرام متعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں نے حال ہی میں ایک کورونا ویکسین کے کلینیکل ٹرائل کا ابتدائی ڈیٹا دیکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ڈیٹا نے مجھے اور زیادہ اعتماد کا احساس دلایا ہے کہ ہم 2020 کے آخر تک ویکسین کی کروڑوں خوراک بنا لیں گے۔ صدر اشرف غنی کے ترجمان صادق صدیقی نے بتایا ہے کہ اشرف غنی اور عبداللہ نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ عبداللہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے والی کونسل کے سربراہ ہوں گے اور ان کی ٹیم کے ارکان کو کابینہ میں بھی شامل کیا جائے گا، جبکہ معاہدے کی مزید تفصیلات جلد سامنے لائی جائیں گی۔ دوستو، عبداللہ اشرف غنی کے ساتھ گزشتہ دور حکومت میں بھی ایک معاہدے کے تحت اقتدار میں شریک تھے اور انہیں افغان چیف ایگزیکٹو کا عہدہ حاصل تھا۔ اس بندے کو گزشتہ ستمبر میں ہونے والے انتخابات میں شکست ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور صدر کی حیثیت سے حلف اٹھاتے ہوئے اشرف غنی کے مقابلے میں متوازی حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس شخص کی جانب سے متوازی حکومت کے اعلان کے بعد افغان حکومت کو ایسے وقت میں سیاسی بحران کا سامنا تھا جب وہ افغان طالبان کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے میں مصروف تھے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔